السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 13th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے جس میں ہم نے بزنس فائنانس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے ایک نئے ٹاپک سے شروع کروں میں تھوڑا سا ریوائز کر لوں تاکہ ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے. پچھلے لیکچر کا جو پہلا ہاف تھا اس میں ہم کلوز کر رہے تھے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا ہمارا ریشو انالیسس کا, اور اس کے بعد ہم نے نیا ٹاپک ٹائم ویلیو آف منی جو ہے اس کو کنٹینیو کیا تھا یا اس کو شروع کیا تھا. تو میں یہ چاہوں گی کہ پہلا جو ہم نے کلوز ڈاؤن کیا تھا ٹاپک جو کہ تھا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کا, اور اس سلسلے میں بھی ہمارا ریشو انالیسس کا, اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹائم ویلیو آف منی اور ٹائم ویلیو آف منی کو مزید آج کے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس دو میجر ٹولس ہیں, ایک تو ہے کامن سائز انالیسس اور دوسرا ہے ہمارے پاس ریشو انالیسس. تو ریشو انالیسس کے سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نارملی جو ہے ہم 5 کیٹیگریز کی ریشوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں ہم بات کرتے ہیں لیکوڈیٹی ریشو کی یا شارٹ ٹرم سالوینسی ریشوز کی, اور اس کے بعد ہماری لانگ ٹرم سالوینسی ریشوز کی بات ہوتی ہے, اور پھر آتی ہے ہمارے انٹرنل مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ریشوز کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشوز, اور چوتھی کیٹیگری جو ہے ہماری پروفیٹیبلٹی ریشوز کی ہوتی ہے. پروفیٹیبلٹی ریشوز کے بعد ہمارے پاس چند ایک ریشوز ہوتی ہیں مارکیٹ ویلیو ریشوز. ان پہلی چاروں کیٹیگریز کے اندر ہم جو انفارمیشن یوز کرتے ہیں دے کم فرام دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہمارے پاس بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ دو میجر سورسز ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ ویلیو ریشوز کی تو اس میں سے کچھ انفارمیشن جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے آتی ہے اور کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ سے آتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ونس وی ہیو کیلکولیٹڈ دی ریشوز تو ہمارے پاس ان ریشوز کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے یا یوز کرنے کے لیے جو میجر گروپس ہیں یعنی کہ جو یوزرز ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک تو ہماری کیٹیگری ہے انٹرنل یوزرز کی اور دوسری کیٹیگری ہے ہماری ایکسٹرنل یوزرز کی. تو انٹرنل یوزر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی آر فوکسنگ آن دی مینیجرز. جیسے کہ یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے بات کی تھی ایجنسی پرابلم کی, چند ایک لیکچرز پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایجنسی پرابلم کیوں ارائز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دو میجر گروپس ہیں جن کے انٹرسٹ جو ہیں ایک کارپوریشن میں موجود ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے شیئر ہولڈرز یا کہ اونرز, انہوں نے اپنی اماؤنٹ انویسٹ کی ہوتی ہے, اس لیے ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ پروفٹس ارن کریں, یا اس کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں تو ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ویلتھ کو میکسیمائز کر دیا جائے یا مارکیٹ پرائس آف دی شیئر جو ہے وہ بڑھ جائے. دوسرے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ مینیجرز ہوتے ہیں. مینیجرز جو ہیں دے آر دی ون ہو آر ڈیلنگ ود دی بزنس اٹ سیلف, جو کہ آپریشنس مینیجرز ہیں ہمارے پاس, فائنینشیل مینیجر ہیں ہمارے پاس, مارکیٹنگ مینیجرز ہیں, ہیومن ریسورس مینیجر ہیں. یہ اپ فرنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ود دی بزنس انوائرمنٹ. اب جب ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل یوزرز کی تو اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ ان مینیجرز پہ ہی ہوتا ہے. اب یہ مینیجر جو ہے ہمارے ریشو انالیسس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, اس میں دو طرح کے یوزز ہیں. ایک یوز ہے ہمارے پاس پرفارمنس ایویلویشن, کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے مینیجر جو ہیں مختلف کیٹیگریز میں مختلف ڈویژنل ہیڈ کے طور پہ ان کے پاس کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو ود دی ہیلپ آف دیز ریشوز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. فار ایگزامپل اگر سپوز کہ ہمارے پاس پروفیٹیبلٹی ریشو ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلی ریشو آتی ہے پروفٹ مارجن کی. تو پروفٹ مارجن کی ریشو سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ کہ ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل سیلس ہمارے نیٹ پروفٹ کتنے ہونے چاہیے, ہم نے وہ آبجیکٹیو اچیو کیا ہے یا کہ نہیں کیا ہے. اور دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنل یوز کی تو اس میں ایک اور ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل ریٹرن آن ایسٹ. اب ریٹرن آن ایسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹ جو اویلیبل تھے جو ہم نے یوز کیے ان دا آپریشن آف دا بزنس ان ریلیشن ٹو دی نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ جو ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو کیا ہم نے جو سیٹ کیا تھا ٹارگیٹ جو آبجیکٹیو وہ اچیو ہو گیا, یا ہم بلو دی ٹارگیٹ رہے, یا ہم نے ٹارگیٹ سے زیادہ جو ہے وہ پرفارم کیا. تو اس طرح ہمارے انٹرنل یوزز میں سے ایک یوز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پرفارمنس ایویلویشن کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف دیز ریشوز.
दूसरा यूज जो है इंटरनल मैनेजर्स के लिए एक और है, और वो यूज है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन, कि अगर हमारी जो फर्म है इन फ्यूचर सर्टेन इसके एक्सपेंशन पाथ है, कोई ग्रोथ टारगेट्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो वी कैन सी कि आपकी रिटेंशन रेशियो क्या है, आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, आपकी फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ द सेल्स क्या है, तो हम उन प्रोजेक्टेड वैल्यूज को जो है वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं. दूसरा सेट ऑफ यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दैट इज द एक्सटर्नल यूजर्स. अब एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. उसमें एक कैटेगरी एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आ जाती है हमारे क्रेडिटर्स की. अब क्रेडिटर्स में भी एक हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं और एक जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं. तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, कि फर्म के पास इतनी कैश और इक्विवेलेंट वैल्यू मौजूद है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो है वो पे ऑफ हो सके. दूसरी कैटेगरी है हमारी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की, और वो ये देखना चाहते हैं कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फर्म की एबिलिटी टू रीपे द लोन जो है वो कितनी ज्यादा है. तो हमारी ये रेशियोज जो हैं इन द कैटेगरीज ऑफ द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे क्रेडिटर्स को. उसके बाद दूसरी कैटेगरीज आ जाती है हमारी फॉर एग्जांपल सप्लायर्स की. अब सप्लायर भी बेसिकली हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में आते हैं. वो ये देखना चाहते हैं कि फर्म जो है ऑन टाइम पेमेंट कर सकेगी बिल्स की या कि नहीं, कि अगर आपने ऑन क्रेडिट जो है कुछ सप्लाईज जो है वो परचेज की हुई है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ से 30 डेज या 60 डेज आपने उनकी पेमेंट करनी है. तो ये जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, वो देखना ये चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द रेशियो एनालिसिस कि फर्म की कैपेबिलिटी क्या है, फर्म जो है ये अमाउंट पे आउट कर सकती है कंफर्टेबली या कि फर्म की जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है. उसके बाद हम एक और कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे कंपैटिटर्स हैं. अब कंपैटिटर्स जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि फर्म की जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या है, फर्म का मार्केट शेयर जो है वो कितना है इन कंपैरिजन टू देयर मार्केट शेयर, और वो अपनी स्ट्रेटजीज जो है अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑफ डिफरेंट फर्म्स जो है इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस वो भी कंपेयर की जा सकती हैं. तो हमारे कंपैटिटर्स जो हैं वो भी फर्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसके साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. एंड फाइनली इस तरह के भी डिसीजंस आते हैं हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि मर्जर्स या टेक ओवर की सिचुएशंस होती हैं. सारे मर्जर्स और टेक ओवर या वो एक्विजिशन हो, दे आर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास रेशियो एनालिसिस की शक्ल में एक फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में मौजूद होती हैं. एक और हमारे आउटसाइड या एक्सटर्नल कैटेगरी हम कह सकते हैं पार्शली, जिसमें हम कहते हैं ओनर्स. ओनर्स जो है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द फर्म बेसिकली जो है वो भी हमारे ओनर्स ही को जो है वो हेल्प आउट करती है. तो जब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो हमारे पास इंटरनल यूजेस भी हैं और एक्सटर्नल यूजेस भी हैं. उसके बाद हमने बात की बेंचमार्किंग की कि जब भी हम एक फर्म की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम क्या बेंचमार्क सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है. तो उसमें भी हमारी दो तरह की बेंचमार्किंग हो सकती है. एक में हम ये कहते हैं कि टाइम ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें देखते हैं कि हमारी अपनी फर्म जो है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कि हमारी रेशियो जो है करंट रेशियो जो है वो बेहतर हो रही है या कि वो कम हो रही है. अगर हमारी करंट रेशियो जो है वो डिक्लाइन कर रही है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी पीछे वजूहात क्या है. ये भी हो सकता है कि हमारी फर्म जो है वो एफिशिएंटली यूज कर ली हो करंट एसेट्स को और इसलिए हमारी करंट रेशियो जो है वो कम हो रही है, या उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है फर्म की वो चेंज हो गई हैं. तो ये एक तरीका है जिसको हम कहते हैं टाइम ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं अपनी ही फर्म की परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी तरफ बेंचमार्किंग की जब हम बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट द पीयर ग्रुप एनालिसिस, जिसमें ये कहते हैं कि हमारी जो फर्म जो है सिमिलर बिजनेस में है और उनमें से हम टॉप या लीडर को जो है एज अ बेंचमार्क सेट कर लें, टॉप परफॉर्मर को, और फिर ट्राई टू कंपेयर कि हमारी परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द टॉप परफॉर्मर वो क्या है. इसके अलावा एक और तरीका है जो कि कॉमनली यूज्ड है कि हमारी सारी की सारी फर्म जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी वो एक ही तरह के बिजनेस में अपने आप को एंगेज की हुई हैं, तो उनकी एवरेज ले लें
जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री एवरेज. तो इंडस्ट्री एवरेज के अगेंस्ट जो है फर्म अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करती है. तो ये तो था हमारा इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड द रेशियो एनालिसिस. उसके बाद हमने शुरू किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बिजनेस फाइनेंस. और इसमें हमने एक सिंपल एग्जाम्पल ली और हमने ये कहा कि अगर हमें कोई ये ऑफर करता है कि 1,000 रुपया मैं आज ले लूं या 1,000 रुपया आफ्टर 6 months ले लूं, तो मेरी एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, आई विल प्रेफर कि मुझे आज 1,000 रुपया मिल जाए. वाई? क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन और मैं एज ए लेमैन उसी अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हुए आज का 1,000 जो है प्रेफर करूंगी ओवर दैट 1,000 जो कि मुझे 6 महीने के बाद प्रॉमिस किया गया है. इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मली जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं. और उसमें हम ये कहते हैं कि जो आज मुझे 1,000 मिलेगा, इफ आई इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, तो मुझे 6 महीने के एंड पे जो अमाउंट मिलेगी वो ज्यादा होगी 1,000 से. और जब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की और इंटरेस्ट रेट की भी, तो आगे मजीद हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 तरह के होते हैं. हमने बात की सिंपल इंटरेस्ट रेट की और उसके बाद हमने बात की कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की. तो सिंपल इंटरेस्ट रेट में मैंने ये कहा कि जो भी लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1,000 अगर मैंने डिपॉजिट किया है 1 ईयर के लिए, तो उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा से 5%, तो मुझे जो 50 रुपीज मिलेंगे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो रेलेवेंट होता है मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए. यानी सिंगल पीरियड 1 ईयर के लिए अगर मैं डिपॉजिट करती हूँ अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट अर्न करती हूँ वो एड अप हो जाता है मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में. लेकिन जब मल्टी पीरियड की बात करती हूँ तो मैं से 3 साल के लिए 1,000 जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. 1 साल के एंड पे मुझे जो है 50 रुपीज मिल जाएंगे, तो मेरे पास टोटल अमाउंट 1,050 होगा. अब उसको मजीद 1,050 को 5% में मैं इन्वेस्ट करूंगी फॉर द सेकेंड ईयर. इसी तरह थर्ड ईयर में मेरे पास मजीद जो मैंने इंटरेस्ट अर्न किया ऑन 1,050 के ऊपर वो एड अप होके मैं थर्ड ईयर में मजीद इन्वेस्ट करूंगी. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. यानी कि हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर तो हम इंटरेस्ट अर्न करते ही हैं, लेकिन जो जो टाइम गुजरता चला जाता है तो मैं वो इंटरेस्ट जो है विड्रॉ नहीं करती, रादर उस अर्नड इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट किए चले जाती हूँ. तो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मेरे पास टोटल अमाउंट जो होती है 3 सालों के बाद वो ज्यादा होती है. और उस टोटल अमाउंट के मेरे पास जो है 3 और 4 कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट है मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट की, दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैंने अर्न किया एक टाइम पीरियड पे, तीसरा कंपोनेंट मेरे पास है मजीद इंटरेस्ट जो मैंने अर्न किया ऑन द प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट. और उसके बाद मेरे पास टर्मिनल वैल्यू आ जाती है, जो कि टर्मिनल वैल्यू मींस के एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मेरे पास टोटल अमाउंट जो है वो कितनी अवेलेबल थी. अब इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम फ्यूचर वैल्यू की एक और एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर इसकी मिरर साइड यानी अदर साइड ऑफ द पिक्चर जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, उसको भी आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर उसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू के साथ. लेकिन इस पहले एग्जाम्पल में मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम लिखा जाता है. बाय डिफॉल्ट अगर हमें कोई इंटरेस्ट रेट कहता है 10% और उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो हम उस 10% को हमेशा एनुअल इंटरेस्ट रेट लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि दिस इज द पर एनम इंटरेस्ट रेट. लेकिन अगर मेरे पास अब पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और मैं इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए नहीं करना चाहती, अगर मैं कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो फिर मैं किस तरह फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूंगी. तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट इज यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पीरियड लेस देन 1 ईयर. जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम दिया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. लेकिन अगर हमारा
انویسٹمنٹ پیریڈ جو ہے لیس دین 1 ایئر ہے تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ سمپل انٹرسٹ ریٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں. اور if the rate is expressed as an annual rate, which of course is the normal practice, then the time period T must be a fraction of a year. And for example, if we invest $10,000 in an 8% 90-day certificate of deposit, یعنی کہ اب ہمارے پاس جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے دیٹ از 1000, ہمارا پر اینم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 8% ہے, لیکن ہماری انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از فار لیس دین 1 ایئر, ہم کہہ رہے ہیں صرف 90 days. تو اس صورتحال میں ہم جو کیلکولیشن کریں گے فار دی فیوچر ویلو, اٹ ول لک سم تھنگ لائک دس, کہ ہمارا فیوچر ویلو از اکول ٹو دی پرنسپل اماؤنٹ 10,000 پلس دی انٹرسٹ ارنڈ آن دی پرنسپل اماؤنٹ. اب ہم اس کیلکولیٹڈ انٹرسٹ کو کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ 10,000 into 0.08, 0.08 is the 8% interest multiplied by 90 over 365, کیونکہ ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں that is for less than 1 year. Therefore, we are taking 90 as a ratio to the total number of days in a year, 365. So we have 90 over 365 and as a result, what we get is 10,197.26. So this was the scenario کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فیوچر ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے لیکن ہمارا انویسٹمنٹ پیریڈ جو ہے دیٹ از لیس دین 1 ایئر, اور ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس جو کہ اویلیبل ہیں یا جو ریلیونٹ ہیں دے آر ایکسپریسڈ ایز پر اینم انٹرسٹ ریٹس. تو صورتحال میں ہم سمپل انٹرسٹ ہی کا فارمولا لیتے ہیں, لیکن جو بھی ہمارا گیون انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں بائی n over 365. n is the number of days of investments. ہماری پچھلی ایگزامپل میں یہ n جو تھا that was equal to 90 days. تو اب ہم اسی سینیریو کو, اسی ریلیشن شپ کو, فیوچر ویلو اینڈ دی پریزنٹ ویلو کو ایک اور اینگل سے بھی ایڈریس کر سکتے ہیں کہ if you were to invest 10,000 at 5% interest for 1 year, تو at the end of the year کیا ہوگا کہ آپ کے پاس 10,000 ہے, انٹرسٹ ریٹ پر اینم جو ہے وہ 5% ہے, اور ہماری انویسٹمنٹ ہورائزن جو ہے وہ بھی 1 سال ہے. تو 1 سال کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہوگی, جیسے کہ پہلے بھی ہمارے پاس فارمولا تھا کہ 10,000 از دی پرنسپل پلس اس کے اوپر ہمارے پاس انٹرسٹ کتنا ہوگا 5% آف دی 10,000. تو ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آف دی انویسٹمنٹ ٹائم پیریڈ کیا ہوگی 10,500. سو اسی 10,500 کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 10,500 کیلکولیٹ کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ وچ از اکول ٹو 10,000 into 1.05. So 10,000 today is worth 10,500 in 1 year given that the interest rate is 5%. اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایٹ دی بگننگ آف دی ٹائم پیریڈ جب ہم ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کو انویسٹ کرتے ہیں ایٹ certain positive interest rate, ہمیشہ at the end of the time period آپ کی end کی جو amount ہوگی that will be more than the beginning amount. اور جو ہمارا interest rate بڑھتا چلا جائے گا اسی حساب سے ہماری end کی جو amount ہوگی وہ بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی. 10,000 کو اگر آپ 10% پہ انویسٹ کریں گے تو آپ کی اینڈنگ اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 11,000 ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ریلیشن شپ کیا ہے کہ اگر ہم ایک سرٹن اماؤنٹ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے, سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں ایٹ این انٹرسٹ ریٹ, تو اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہوگی دیٹ ول بی ایون آلویز لارجر دین دی بگننگ اماؤنٹ. اور کتنی لارج ہوگی اٹ ڈپینڈز آن دی انٹرسٹ ریٹ. اور وہ انٹرسٹ ریٹ اگر ہمارا 15% ہے تو اماؤنٹ زیادہ ہوگی, 20% ہے تو اس سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے اس انٹرسٹ ریٹ کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ فیکٹر. اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں ملٹی پیریڈ کے کانٹیکسٹ میں, تو ملٹی پیریڈ کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا کہ یہ 10% یا 15% جو بھی ہم نے ایزیوم کیا انٹرسٹ اگلے ٹائم پیریڈ میں ہماری پرنسپل اماؤنٹ کو بڑھا دے گا اور مزید انٹرسٹ جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ان سمپل ورڈز اگر ہم بات کریں کہ آج کی اماؤنٹ کی اگر ہم فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پرٹیکولر پروسیس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایٹ اے سرٹن انٹرسٹ ریٹ. اب اسی کی جو ادر سائڈ آف دی پکچر ہے
جس میں ہم بات کریں گے کہ جو ہماری فیوچر ویلیو ہے اس کی آج کیا ورتھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ ویلیو. جس کی میں نے ابھی کہا کہ ہماری جو پریزنٹ ویلیو ہے دیٹ از دی ریورس آف آر فیوچر ویلیو. فیوچر ویلیو میں ہمارے پاس آج جتنی اماؤنٹ تھی اس کو ہم نے انویسٹ کیا ایٹ اے سرٹن پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ، اور ایٹ دی اینڈ آف دی انویسٹمنٹ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئی اس کو ہم نے کہا فیوچر ویلیو. لیکن پریزنٹ ویلیو کے کیس میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیوچر اماؤنٹ ہے اس کی ورتھ ہم آج دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور کیسے دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہماری پریزنٹ ویلیو ہے آف اے سرٹن فیوچر سم always will be less than the future value. Once again کہ جب ہم بات کرتے ہیں فیوچر ویلیو کی تو ہماری آج کی اماؤنٹ کی فیوچر ویلیو ہمیشہ زیادہ ہوگی آج کی اماؤنٹ سے، پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہے. لیکن جب ہم پریزنٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو پریویل کرتا ہے ان اے پرٹیکولر اکانومی، تو اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ ہماری جو فیوچر سم ہے اس کی ورتھ آج کی ٹرم میں یا پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوگی فیوچر ویلیو سے. اس لیے جو انٹرسٹ ریٹ ہم یوز کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی پریزنٹ ویلیو آف اے فیوچر سم از نون ایز دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. اور اس پرٹیکولر پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دی پروسیس آف ڈسکاؤنٹنگ. تو فارملی اگر ہمیں پریزنٹ ویلیو کو ڈیفائن کرنا ہو so then it refers to the current value of the future cash flow discounted at the appropriate discount rate. In other words, the amount one would need to invest today at some predetermined interest rate to get some desired amount in future is the present value of the desired money. اس کو اگر میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے ہماری لائف میں کہ اگر ہم نے کچھ اماؤنٹ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد پے کرنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ اماؤنٹ سیو کر لیں اور اس کو ڈال دیں کسی پرٹیکولر انویسٹمنٹ میں، تاکہ جب ہماری ڈیو ڈیٹ آئے تو وہ اماؤنٹ گرو کر کے اس ویلیو کے برابر ہو جائے جو کہ ہم نے پے کرنی ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہے تو ہم یوزنگ دیٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ، اگر ہماری فیوچر پیمنٹ جو ڈیو ہے لیٹس سپوز دیٹ از 10,000، تو آج اگر ہم 2 سال پہلے، اور وہ ڈیو کب ہے؟ 2 سال کے بعد، تو 2 سال پہلے ہم جو اماؤنٹ سیو کریں گے اور اس کو انویسٹ کریں گے تو وہ اماؤنٹ ہمیشہ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی فیوچر پے ایبلس جو کہ ہمارے 10,000 ہے. اور وہ ڈٹرمن ہم کس طرح کریں گے؟ ایٹ اے سرٹن ڈسکاؤنٹ ریٹ. جو بھی پریویلنگ ریلیونٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا اس کے اوپر ہم 10,000 کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے آج کے ٹرم میں. اور ہمیشہ ہماری فیوچر اماؤنٹ جو ہے ان ٹرمز آف ٹوڈے اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوگی. اس لیے آج ہم کم سیو کریں گے، اس کو اس انٹرسٹ ریٹ پہ انویسٹ کر دیں گے، اور جب ہماری پیمنٹ کا ٹائم آئے گا تو وہ اماؤنٹ ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو آر فیوچر پے ایبلس. اب اس کی ایک اور بھی ایپلیکیشن ہے کہ سم ٹائمس وین وی گو ٹو دی بینک، اور بینک میں جو ہے ہم وی میک این ایپلیکیشن فار دی لون. اب اس لون میں سے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، اپلیکیبل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے، بینک وہ کیلکولیٹ کر کے اپ فرنٹ ڈیڈکٹ کر لیتا ہے. یعنی اپ فرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت ہماری وہ جو اماؤنٹ آف لون ہے اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کر دیتا ہے، اور جو ڈسکاؤنٹڈ پرنسپل ہے یعنی جو ریمیننگ ویلیو ہے وہ ہمیں لینڈ آؤٹ کر دیتا ہے. اب اسی کو اگر ہم فارملی دیکھنا چاہیں تو وی ہیو ریٹن the same thing on this slide کہ often if a bank or other financial institution loans a sum for a short term, the lender will prefer to calculate the interest upfront and loan out the discounted principal or the principal minus the interest to be earned. This interest rate to be paid upfront on this particular loan جو ہے that is known as the discount rate. اور یہی وہ ریٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری لون کی اماؤنٹ پہ بینک جو ہے وہ چارج کرتا ہے. اس لیے ہمارے پاس اب اس وقت جو ہے وہ کتنی اماؤنٹ لون کی شکل میں آئے گی، دیٹ از دی پریزنٹ ویلیو آف دیٹ لونیبل اماؤنٹ جو کہ ہم
अप्लाई कर रहे हैं फॉर द लोन। तो उसके लिए अगर हमने एक फॉर्मल फार्मूला लिखना हो तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? विल से कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस RT। एक चीज नोट करें, हम जब हम कह रहे हैं कि 1 प्लस RT, तो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पीरियड एंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि जब हम फ्यूचर वैल्यू की भी बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट रेट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो हमारा एप्लीकेबल होता है फॉर द मल्टी पीरियड इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास सिंगल पीरियड इन्वेस्टमेंट है तो उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट ही एप्लीकेबल होता है। इसलिए अगर हमने लोन लेना है फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 ईयर, तो आज हमें लोन की कितनी अमाउंट मिलेगी? दैट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज दैट अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT, where T is equal to 1. तो रिपीटिंग द डिस्काउंट बेसिक फार्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट के साथ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT। अब अगर हम अपनी इसी एग्जाम्पल का कंटिन्यू करें कि हमारा बैंक जो है हमें लोन आउट करना चाह रहा है एन अमाउंट ऑफ $10,000 फॉर 90 डेज, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 8% फॉर 1 टाइम पीरियड, और उसको हम कहते हैं कि दैट इज आवर सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 10,000 विच इज द फ्यूचर वैल्यू और द अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब इसमें एक और चीज एप्लीकेबल है कि हमारा टाइम पीरियड इज नॉट एग्जैक्टली 1 ईयर, बल्कि इस फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर, और जिसमें हमने बात की है 90 डेज की। इसलिए हमें जो एप्लीकेबल रेट होगा दैट विल बी 0.088% मल्टीप्लाइड बाय 90 एज अ रेशियो टू 365 डेज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1.019726 is equal to 9,806.56। सिंपली जब हम एक लोन की एप्लीकेशन देते हैं एक बैंक को, और लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन है 90 डेज का, और हमने कहा है कि हमें 10,000 का लोन जो है वो बैंक दे दे, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पर एनम जो है वो 8% है, तो बैंक क्या करेगा कि उसके ऊपर पहले इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा 8% फॉर 90 डेज, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 10,000 है, और 10,000 के बदले में हमें जो इस वक्त लोन मिलेगा दैट विल बी लेस देन 10,000 which is 9,806.56। तो ये बेसिकली हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट वैल्यू, ये एप्लीकेबल है फॉर सिंगल टाइम पीरियड, फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर के लिए भी, और द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द मल्टी पीरियड एज वेल। अब इसकी एक और एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। सपोज यू नीड $400 टू बाय अ टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। अब आपको साल के बाद $400 की जरूरत है। आप आज सेविंग करना चाहते हैं जो कि ऑफ कोर्स $400 से कम होगी, ताकि उस सेविंग के ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट रेट भी अर्न करें और उसको एड अप कर दें कि एंड ऑफ द ईयर आपके पास एग्जैक्टली जो है $4 अवेलेबल हो टू परचेज दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक। तो इस सिलसिले में अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि हाउ मच मनी डू यू नीड, कि आज आप कितनी अमाउंट जो है वो बैंक में डालें ताकि वो एक गिवन इंटरेस्ट रेट जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया 7%, कि वो 7% पे ग्रो होके एग्जैक्टली 400 के बराबर हो जाए। तो इसमें हम कितनी अमाउंट डालें, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय 1.07 तो दैट शुड बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू जो कि हमारे पास $400 है। तो जो हमारे पास अब इस वक्त फार्मूला आएगा दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.07 शुड बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू विच इज $400। इस इक्वेशन से इफ वी ट्राई टू सॉल्व फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू $400 डिवाइडेड बाय 1.07, सो इट्स इक्वल टू 373.83। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम जो मनी सेव करते हैं इन ऑर्डर टू परचेज अ बुक वर्थ $400 इन फ्यूचर, जबकि गोइंग इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो 7% है, तो वो वैल्यू विल बी लेस देन $400। तो वो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू इज 373.83।
So investing $373.83 at an interest rate of 7% will give us an amount of $400, which is exactly what we need to purchase the textbook in future. اب اسی سلسلے میں ہم ایک اور ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں ٹو ایلیبوریٹ فردر آن دی کانسیپٹ آف دی پریزنٹ ویلیو. اس میں یہ ہے کہ سپوز ہمیں somebody جو ہے از پرومسنگ ٹو گیو این اماؤنٹ آف 10,000 آفٹر 1 year. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پرومس کی ورتھ آج کیا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو امپورٹنٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے دیٹ از دی ڈسکاؤنٹ ریٹ اور دی انٹرسٹ ریٹ. تو لیٹس assume کہ اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ از 5%. سو اف یو ور ٹو بی پرومس ٹو گیٹ 10,000 ڈیو ان 1 year when interest rates are 5%, your investment will be worth how much? That is finding out the present value. تو وہ انویسٹمنٹ ہماری will be worth 9,523.81. اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیسے کی کہ ہماری جو فیوچر ویلیو ہے 10,000 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس دی ڈسکاؤنٹ ریٹ وچ از 5%. اور اگر اب لیٹس سپوز کہ ہم نے یہی 10,000 جو ہے وہ بورو کیا ہوا تھا اور وہ ہم نے پے بیک کرنا ہے آفٹر 1 year, جبکہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا 5% ہے. آج اگر ہم کچھ اماؤنٹ سیٹ اسائڈ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ کہ سال کے بعد ہم وہ اماؤنٹ آف 10,000 جو کہ ہم نے ری پے کرنی ہے وہ ہم ری پے کر پائیں, تو وہ کتنی اماؤنٹ ہوگی جو ہم آج سیٹ اسائڈ کریں گے؟ دیٹ ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو 9,523.81. اور اسی کو اگر ہم نے فارمولے کی شکل میں لکھنا ہو تو ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فیوچر ویلیو وچ از 10,000 is equal to the present value which is 9,000 plus certain amount of money multiplied by 1.05. اب اگر ہم نے سنگل پیریڈ کی اس کیلکولیشن آف دی پریزنٹ ویلیو کو جنرلائز فارمولا میں لکھنا ہو تو ہم کس شکل میں لکھیں گے؟ تو سمپل جنرلائز فارمولا ہمارا یہ ہوگا کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو C1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 plus R, where C1 is the cash flow at date 1 and R is the appropriate interest rate or the discount rate. کہ اگر ہمارے پاس سنگل پیریڈ ہو اور ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں پریزنٹ ویلیو تو ہمارے پاس جو جنرل فارمولا ہوگا دیٹ ول بی پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو C1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 plus R, and this is applicable only for the single period present value calculation. ریئل ورلڈ میں ہمارے پاس جو ہے present value جو ہے finding out the present value ضروری نہیں ہے کہ وہ single period ہو. ہم بات کر سکتے ہیں ملٹی پیریڈ کی بھی, یعنی جب ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہوگی فار اے سرٹن اماؤنٹ جو کہ ہمیں 2, 3 یا 4 سال کے بعد مل رہی ہے, تو ہمارے جو ٹائم پیریڈ انوالوڈ ہے دیٹ کین بی ان دا فارم آف دا ملٹی پیریڈ. تو جب ہمارے پاس ملٹی پیریڈز ہوں تو ہم پھر کس طرح جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے دیٹ وی ہیو سمرائزڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. Calculating the present value for multiple period is quite similar in nature as was in case of the future value. اب یاد کریں کہ جب ہم نے فیوچر ویلیو کے کانسیپٹ کو بھی شروع کیا تھا تو ہم نے شروع کیا تھا سمپل انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو کہ 1 ٹائم پیریڈ کا کیس تھا. اس کے بعد جب ہم نے بات کی کہ ہمارا جو ہے وہ ملٹی پیریڈ کا کیس آ گیا ٹو فائنڈ آؤٹ دی فیوچر ویلیو, تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ارننگ انٹرسٹ آن انٹرسٹ. سمپل پیریڈ میں ہمارے پاس فیوچر ویلیو واز اکول ٹو دی پریزنٹ ویلیو انٹو 1 plus R اونلی, لیکن جب ہم نے فیوچر ویلیو ملٹی پیریڈ کی کیلکولیشن کی بات کی تو تب ہمارا فارمولا تھا پریزنٹ فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائڈ بائی 1 plus R ٹو دی پاور T. اسی وزن پہ جب ہم پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ملٹی پیریڈ کے لیے تو اگین ہمارا فارمولا کیا ہوگا کہ ناؤ وی ول بی رائٹنگ اٹ ڈاؤن ایز پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو C multiplied by 1/1 plus R to the power T. اب اس میں جو ہمارے پاس 1/1 plus R to the power T جو ہے
that is talking about the time period in multiple of 1, 2, 3, whatever number. We can change, we can vary अपना time period t from 1 to any number. अब ये factor जो है हमारा 1 over 1 plus r to the power t, that is known as the discount factor. और जब हम इस डिस्काउंट फैक्टर को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. जब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं, वी यूज इट एज PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. अब इस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं. एक तो है R विच इज द इंटरेस्ट रेट और दूसरा है T विच इज द टाइम पीरियड. द वैल्यू ऑफ आर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग बाय चेंजिंग द टाइम पीरियड विच इज द T और R विच इज द डिस्काउंट रेट. अब इस सिलसिले में हम जब प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमारे पास फ्यूचर जो वैल्यूज हैं या जो अमाउंट है उनको जब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को, तो हम इसको कहते हैं द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस. और उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, कि जो फ्यूचर में हमारे पास अमाउंट आ रही होती है, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर दें इन टर्म्स ऑफ टुडे, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस. अब इनके कैलकुलेट करने के भी हमारे पास, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेट करने के भी दो तरीके थे. एक था कि वी यूज दैट फॉर्मूला और दूसरा था कि वी कैन आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द टेबल. सिमिलरली जब हम प्रेजेंट वैल्यू की भी बात करते हैं, वी हैव टू अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. एक अल्टरनेटिव में हम ये करते हैं कि वी यूज द फॉर्मूला, और फॉर्मूला अभी हमने डिफाइन किया. वी सेड कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 1 over 1 plus R to the power T. और दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो टेबल अवेलेबल है. तो उस टेबल को हमने रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स PVIF. अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के दो पैरामीटर्स हैं. एक है नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो कि हमने कॉलम नंबर 1 में लिखा है, और एक है हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो कि हमने रो नंबर 1 में लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 टाइम पीरियड लेना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट इज 5%, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है दैट इज 0.9524. अब हम देखना चाह रहे हैं कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है, टाइम पीरियड को अगर हम सेम एज्यूम करें, तो फिर हमारे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पे क्या असर होता है. अब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है 5% से 10% पे, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो कम होके 0.9091 हो गया. मजीद अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है 15% पे, सेम टाइम पीरियड 1 के साथ हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है 0.8696 हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है, हमारी फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. इस टेबल में हमने जो वैल्यूज दी हैं वो हाइपोथेटिकली $1 की हैं. तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है फ्रॉम 5 to 10 to 15%, तो हमारे $1 की वर्थ इन टर्म्स ऑफ टुडे जो है वो कम होती चली जाती है. ये है एक रिलेशनशिप. अब दूसरे रिलेशनशिप को हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारे टाइम पीरियड्स बढ़ते चले जाएं और हम इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना चाहें. तो इस सूरत हाल में क्या होता है, लेट्स अगेन सेलेक्ट द 5% इंटरेस्ट रेट, लेकिन इस दफा हम जो है टाइम पीरियड्स को वेरी करेंगे फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 5. कांस्टेंट 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब हम टाइम पीरियड 1 से 2 पे जाते हैं, तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कम होके 0.9070 हो जाता है. जब हमारा टाइम पीरियड 3 हो जाता है तो मजीद कम होके 0.8638 हो जाता है. और फाइनली जब हम 5 टाइम पीरियड्स पे पहुंच जाते हैं, 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो कम होके 0.7835 हो गया. सो व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट नाउ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहे लेकिन टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता चला जाए, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो कम होता चला जाता है. यानी कि अगर हमें एक अमाउंट 2 साल के बाद मिलनी है
آج اس کی ورتھ کتنی ہوگی کمپیئر ٹو دی سیم اماؤنٹ جو ہمیں 5 سال کے بعد ملنی ہے. اگر وہی اماؤنٹ ہمیں 5 سال کے بعد ملنی ہے تو اس کی ورتھ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی سیم اماؤنٹ جو ہمیں 2 سال کے بعد ملنی ہے. دیر از ون امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے تھے فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس فار گیون انٹرسٹ ریٹ اینڈ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس فیوچر ویلیو جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تھی. ساری کی ساری اینٹریز ان آر فیوچر ویلیو ٹیبل جو ہے دے ور مور دین 1. لیکن جب ہم پریزنٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں اور پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ بڑی آبویس ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ آبویس چیز یہ ہے کہ ساری کی ساری اینٹریز فار اینی گیون انٹرسٹ ریٹ اور ٹائم پیریڈ دے آر آلویز لیس دین 1. کیونکہ پریزنٹ ویلیو میں ورتھ جو ہے وہ ہماری فیوچر ویلیو کی آج کے ٹرم میں کم ہے. فیوچر ویلیو میں آج کی اماؤنٹ جو ہے وہ گرو کر کے بگر اماؤنٹ میں جائے گی. اس لیے جب بھی ہم یوز آف ٹیبل کریں تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. تو جب ہم نے فیوچر ویلیو کا ٹیبل دیکھنا ہے تو ون گڈ ہنٹ ہے کہ اس ٹیبل کے اندر ہماری ساری اینٹریز جو ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں دے شوڈ بی گریٹر دین 1. اور جب ہم پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کا ٹیبل یوز کرنا چاہیں تو اس ٹیبل کے اندر ساری کی ساری جو اینٹریز ہیں ان کی ویلیو جو ہے دیٹ شوڈ بی لیس دین 1. اب ہم اس کے ایک اور ایگزامپل لینا چاہتے ہیں پریزنٹ ویلیو فار ملٹی پیریڈ کے لیے. اینڈ وی آر آسکنگ یو اے ویری سمپل کوشچن کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ملینئر ہونا چاہتے ہیں, آف کورس ون بگ آنسر از یس, وائی ناٹ. تو اس کے لیے اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ہم اس سے کہ سپوز آپ اس وقت جو ہے یو آر 21 years old and you want to have millions after the age of 65 or exactly at the age of 65. تو اس کے لیے suppose you are currently 21 years old and you can earn 10% on your money. How much you must invest today in order to accumulate 1 million by the time you reach the age of 65. اب اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ we want to have 65 years of age but at the same time اس ایج میں ہمارے پاس $1 million ہونے چاہیے. اور اگر اس وقت ریلیونٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% ہے اور آپ کی ایج جو ہے دیٹ از 21 years, تو اس کو اگر ہم فارمولیٹ کرنا چاہیں کہ آج آپ کتنی اماؤنٹ انویسٹ کریں گے کہ وہ 65 کی ایج پہ پہنچ کے ایکیومولیٹ ہو جائے گی 1 million, تو اس کو ہم فریز کرتے ہیں ان دس پرٹیکولر سلائڈ کہ ہماری فیوچر ویلیو کیا ہے. فیوچر ویلیو از اکول ٹو $1 million. آر کیا ہے, آر از اکول ٹو 10%. آپ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے, ٹی از اکول ٹو 65 minus 21. وائی؟ کیونکہ کرنٹلی آپ 21 years کے ہو اور آپ یہ اماؤنٹ چاہتے ہو ایٹ دی ایج آف 65 years. تو ٹائم پیریڈ فار دی انویسٹمنٹ کتنا ہے, دیٹ از 65 minus 21 which is 44 years. So we are trying to find out the present value. So the present value is equal to question mark. اب ہم اس کو اس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کو کہ 1 million which is the future value is equal to the present value times 1.10 to the power 44. What is 1.10 to the power 44? It is 1 plus r to the power t. تو جیسے کہ پہلے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہمارا t is equal to 65 minus 21 which is equal to 44. Whereas our r is equal to 10%. اب ہمارے پاس جو equation آئی ہے future value کی that is کہ ہمارے پاس 1 million is equal to the present value times 1.10 to the power 44. اب ہم solve کرنا چاہتے ہیں for the present value. تو present value is equal to 1 million divided by 1.10 to the power 44. So that is going to be 15,091. So of course we have ignored any other complication and the payment of the taxes and anything or any change in the interest rate. ابھی اگر ہم 15,090 rupees ڈال دیتے ہیں in an investment opportunity جو کہ earn کرتا ہے 10% for the coming 44 years, so at the end of the 44 years
جب آپ 65 کے ہو جاؤ گے تو یو ول ہیو ایگزیکٹلی 1 ملین ان یور پاکٹ. سو دس از اے کیس آف کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو کتنی ہے جو کہ گرو کر کے 1 ملین ہو جائے گی آفٹر 44 ایئرس. اب اسی ریلیشن شپ کو کہ ٹائم پیریڈ اینڈ انٹرسٹ ریٹ کو پریزنٹ ویلیو فیکٹر کی شکل میں ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف اے پرٹیکولر گراف. اب اس گراف میں ہم نے کیا لیا ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریزنٹ ویلیو آف $1 فار ڈفرنٹ پیریڈز اینڈ ریٹس. اب جو پیریڈز ہیں وی ہیو ٹیکن دیم آن دی ایکس ایکسس اور پریزنٹ ویلیو آف $1 وی ہیو ٹیکن اٹ آن دی وائی ایکسس. جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ 0 ہو تو اس صورت حال میں ہماری پریزنٹ ویلیو اینڈ دی فیوچر ویلیو ول بی ایگزیکٹلی دی سیم. یہ جو ہمارا پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو میں جو ڈفرنس آتا ہے دیٹ از اونلی ریلیونٹ ایٹ اے پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ. اور انٹرسٹ ریٹ اگر 0 ہو جائے تو آج کی اماؤنٹ ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو جو ہمیں 1 سال کے بعد ملے گی. اس لیے وی ہیو اے اسٹریٹ ہاریزونٹل لائن وین آر انٹرسٹ ریٹ از اکول ٹو 0%. اب جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ 5% ہو جاتا ہے تو ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ڈکلائن کرتی ہے ایز دی ٹائم گوز آن. جو ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے فار اے گیون لیول آف انٹرسٹ ریٹ 5% ہماری پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر کم ہو رہا ہے. اس سے نیچے والی لائن پہ آتے ہیں R is equal to 10%. تو یہاں پہ پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے از لوور دین دی 5%. لیکن یہاں پہ بھی وہی ٹرینڈ ہے کہ جو ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈکلائن کرتا چلا جاتا ہے. اینڈ فائنلی ایٹ اے ویری ہائر انٹرسٹ ریٹ آف R is equal to 20% ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب اسی کو ہم ایک اور ایگزامپل کے ساتھ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ وڈ این انویسٹر ہیو ٹو سیٹ اسائڈ ٹوڈے in order to have 20,000 5 years from now if the current rate is 15%. ایک انویسٹر ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ 5 سال کے بعد اس کے پاس 20,000 ہو. اس وقت جو پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از 15%. اب انویسٹر جو ہے از ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آج کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرے جو کہ گرو ہو کے 5 سال کے بعد 20% ہو جائے. ان ادر ورڈ جب 5 سال کے بعد ہمارے پاس 20,000 ہے وہ 20,000 کی ورتھ آج کیا ہے یعنی کہ پریزنٹ ویلیو آج کیا ہے جبکہ اپلیکیبل انٹرسٹ ریٹ از 15%. اب ان پرابلمس کو ٹائم ویلیو آف منی کے پرابلمس کو سالو کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ وی ڈرا ا ٹائم لائن اور اس ٹائم لائن میں وی اسٹارٹ ود دی ٹائم پیریڈ 0 جو کہ ہوتا ہے ایز آف ٹوڈے اور پھر اس کے اوپر ایئر نمبر 1 2 3 4 اینڈ 5. تو اس کو اگر ہم فریم کریں آن دی ٹائم لائن تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 20,000 ایٹ دی اینڈ آف ایئر نمبر 5. آج ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از ان ٹائم پیریڈ 0 کہ اس کی ورتھ کیا ہے. سو 20,000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.15 ٹو دی پاور 5 از اکول ٹو 9,943.53 یعنی کہ $20,000 جو کہ ہمیں 5 سال کے اینڈ میں چاہیے ہیں اس کے عوض اگر آج ہم 9,943.53 انویسٹ کریں ایٹ این انٹرسٹ ریٹ آف 15% تو ہمارے پاس 5 سال کے بعد $20,000 جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے ٹو یوز اٹ فار وٹ ایور پرپز وی وانٹ دوز 20,000. اب اسی سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی کی تو وی نیڈ ٹو میک اے کمپیریزن بٹوین دی پریزنٹ ویلیو اینڈ دی فیوچر ویلیو. تو وٹ وی کال دی پریزنٹ ویلیو فیکٹر از جسٹ دی ریسیپروکل آف دی فیوچر ویلیو فیکٹر. ہمارے پاس فیوچر ویلیو فیکٹر جو ہے دیٹ از اکول ٹو 1 + r ٹو دی پاور t. ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو فیکٹر جو ہے دیٹ از اکول ٹو 1/1 + r ٹو دی پاور t. If we let future value t stand for the future value after t time period and then the relationship between the future value and the present value جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں with the help of a particular equation. So we have present value into 1 + r to the power t is equal to
future value. Or we can also write it down as कि present value is equal to future value t divided by 1 plus r to the power t. So this is also known as the basic present value equation. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر میں کلوز کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور اپ کیے. بیسیکلی آج کے لیکچر میں we just concluded the concept of the future value, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو future value کا concept یہ ہے کہ if آج ہمارے پاس کچھ amount of money ہو تو اس کو اگر ہم invest کریں at a certain interest rate, تو after some time period ہمارے پاس جو amount ہوگی that will be larger than the amount what we have today. یہ اسی وقت possible ہے اگر ہمارے پاس positive interest rates prevail کریں in the economy. اس کے بعد پھر ہم نے بات شروع کی پریزنٹ ویلیو کے کانسیپٹ کی. اس میں ہم نے یہ کہا کہ پریزنٹ ویلیو جو ہے از دی ورتھ آف اے منی جو کہ ہمیں فیوچر میں ملنی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو از ایگزیکٹلی دی ریورس آف دی فیوچر ویلیو. فیوچر ویلیو میں ہم آج کی اماؤنٹ کی ورتھ ان فیوچر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ پریزنٹ ویلیو میں ہم فیوچر اماؤنٹ کی ورتھ ان ٹرمز آف ٹوڈے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پریزنٹ ویلیو میں بھی ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے بٹوین دی سمپل انٹرسٹ اینڈ دی کمپاؤنڈ انٹرسٹ, اور بٹوین دی سنگل پیریڈ اور دی ملٹی پیریڈ. سنگل پیریڈ میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمیں جو اماؤنٹ ملنی ہے دیٹ ول بی آفٹر ون ٹائم پیریڈ اونلی. تو جب ہمارے پاس سنگل پیریڈ آتا ہے تو اس میں جب ہمیں پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, بیسیکلی دیٹ از دی اپلیکیشن آف دی سمپل انٹرسٹ ریٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو کا فارمولا از کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو دی فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آر ٹی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ملٹی پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کمپاؤنڈنگ ایز ویل. تو اس صورتحال میں اب ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, اور ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو دی فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آر ٹو دی پاور ٹی. اب یہ ٹی جو ہے دیٹ گوز فرام 1 اپ ٹو اینی نمبر آف ایئرس. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دی پریزنٹ ویلیو اینڈ دی ٹائم پیریڈ کیا ہے, اور پریزنٹ ویلیو اینڈ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. اور اس کو سمرائز ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو آف اے فیوچر سم کم ہوتی چلی جاتی ہے. جو نمبر آف ٹائم پیریڈز ان فیوچر بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پریزنٹ ویلیو جو ہے آف اے پریزنٹ سم فیوچر سم جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. In other words, there is an inverse relationship between the interest rate and the present value and the time period and the present value. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ we'll take few more examples, اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے ان پریکٹیکل ریئل لائف جو ہے اس کی کیا اپلیکیشنس موجود ہیں فرام دی بزنس پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام دی انویسٹرس پوائنٹ آف ویو. اور اس کے ساتھ ہم مزید آگے چلتے ہوئے اینوٹیز اینڈ دی ملٹیپل کائنڈ آف کیش فلوز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.